ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 7 بکرے اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ نہایت ہی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کے گھر کے سامنے ایک بھیڑیا بھی رہتا تھا۔ بکری کو یہ بات معلوم تھی کہ بھیڑیا اس کے بچوں کو کھانا چاہتا ہے۔ بھیڑیا بہت ہی چالاک تھا۔ وہ ہمیشہ بکری کے بچوں کو کھانے کا موقع تلاش کرتا۔ ایک دن بکری کو کھانا تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑا۔ اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور سمجھایا، دیکھو بچوں، مجھے گھر سے باہر جانا پڑ رہا ہے، تم لوگ اپنا خیال رکھنا اور میرے علاوہ کسی کے لیے بھی دروازہ مت کھولنا۔ بچوں نے پوچھا، امی جان، تم لوگ جانتے ہو کہ بھیڑیا ہمارا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ امی جان، ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ دروازے پر آپ ہیں یا بھیڑیا؟ ان کی امی نے بچوں کو بھیڑیے کی 3 نشانیاں بتائیں جس سے بچے اس کو پہچان سکتے تھے۔ پہلی نشانی اس کی آواز ڈراؤنی ہے، دوسری نشانی اس کے پاؤں کالے ہیں، تیسری نشانی اس کے پاؤں کے ناخن بڑے نوکیلے ہیں۔ یہ بتا کر بکری گھر سے باہر چلی گئی۔ بھیڑیے کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بکری آج گھر پر نہیں ہے۔ اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور بکری کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ بچوں نے پوچھا، کون؟ بھیڑیا بولا، میں تمہاری امی ہوں، دروازہ کھولو۔ بچوں نے یہ آواز سنی تو وہ پہچان گئے کہ یہ تو بھیڑیا ہے، کیونکہ ان کی امی کی آواز تو بہت ہی پیاری تھی۔ ایک بکری کا بچہ چھت کے اوپر چڑھا اور بھیڑیے کے اوپر مرچیں پھینک دی۔ بھیڑیا چلاتا ہوا بھاگ گیا۔ بھیڑیا سمجھ گیا کہ بچے میری آواز پہچانتے ہیں۔ اس نے اپنی آواز کو میٹھا بنانے کے لیے شہد کھا لیا۔ اب اس کی آواز پیاری ہو گئی۔ اس نے دوبارہ دروازے پر دستک دی اور کہنے لگا، پیارے بچوں، میں تمہاری امی ہوں، دروازہ کھولو۔ بچوں نے یہ آواز سنی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ آواز تو بالکل ہماری امی کی آواز کی طرح ہے۔ ان میں سے ایک بچہ بولا، ہو سکتا ہے یہ بھیڑیا کی چالاکی ہو۔ وہ بھیڑیا سے بولے، آپ اپنے پاؤں دکھائیں۔ بھیڑیا نے اپنا پاؤں دروازے کے نیچے سے آگے کیا۔ بچوں نے دیکھا کہ یہ پاؤں تو کالا ہے۔ وہ سمجھ گئے یہ بھیڑیا ہے۔ ایک بچے نے زوردار ہتھوڑا بھیڑیے کے پاؤں کے اوپر مارا۔ بھیڑیا چیختا ہوا رونے لگا، لیکن بھیڑیے نے ہار نہ مانی۔ وہ اپنے گھر گیا، وہاں پر ہی آٹے کی بوری میں سے کچھ آٹا نکالا اور اپنے پاؤں کے اوپر مل لیا اور پھر سے دروازے پر دستک دی اور کہنے لگا، بچوں، اب واقعہ ہی میں تمہاری امی ہوں، دروازہ کھول دو۔ کیا آپ اپنا پاؤں دروازے کے نیچے سے اندر کریں؟ بھیڑیا اب ڈرنے لگا کہ پتہ نہیں اب بچے کیا کریں گے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پاؤں دروازے کے نیچے سے آگے کیا۔ بچوں نے پاؤں دیکھا، پاؤں تو سفید تھے، لیکن اس پر نوکیلے نوکیلے ناخن تھے۔ بچے سمجھ گئے یہ بھیڑیا چالاکی کر رہا ہے۔ اب بچوں نے چوہا دانی بھیڑیے کے پاؤں پر لگا دی۔ بھیڑیے نے زوردار چیخ ماری اور گھر چلا گیا۔ بھیڑیے نے کینچی سے اپنے ناخن کاٹ دیے اور بھاگتا بھاگتا بکری کے گھر کی طرف گیا اور کہنے لگا، شرارتی بچوں، دروازہ کھولو، میں تمہاری امی ہوں۔ بچوں نے اس دفعہ بھی کہا کہ اپنے پاؤں دکھاؤ۔ بھیڑیے نے اپنے پاؤں دکھائے۔ اس دفعہ پاؤں سفید تھے اور اس پر کوئی نوکیلے ناخن نہ تھے اور آواز بھی میٹھی اور سریلی تھی۔ بچے دھوکہ کھا گئے۔ جب دیکھا تو آگے بھیڑیا کھڑا تھا۔ بچے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ ایک بچہ بیڈ کے نیچے چھپ گیا، دوسرا بچہ چیئر کے نیچے، تیسرا بچہ فریج کے پیچھے، چوتھا بچہ مشین کے اندر، چھٹا بچہ بالٹی کے اندر، ساتواں بچہ صوفے کے پیچھے۔
بھیڑیے نے ان بچوں کو ایک ایک کر کے شکار کیا، لیکن ایک بچہ بچ گیا کیونکہ بھیڑیا اسے تلاش نہ کر سکا۔ بھیڑیے کا پیٹ بھر گیا اور وہ ندی کے پاس جا کر سو گیا۔ بکری گھر واپس آئی اور دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو آواز دینے لگی۔ اتنے میں ایک بچہ مشین سے نکل کر باہر آیا اور امی کو سب کچھ بتایا۔ اس کی امی بھاگتے ہوئے گھر سے باہر گئی اور دیکھا کہ بھیڑیا ندی کے پاس سو رہا ہے۔ وہ بھیڑیے کے پاس گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے بچے ابھی زندہ ہیں۔ اس نے چھری سے بھیڑیے کا پیٹ چاک لیا اور اپنے بچوں کو ایک ایک کر کے نکال لیا اور بھیڑیے کے پیٹ میں پتھر بھر دیے اور اسے سی دیا۔ بھیڑیا جب نیند سے اٹھا تو اس کو اپنا پیٹ بھاری بھاری محسوس ہونے لگا۔ اس کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ پانی پینے کے لیے ندی کے پاس گیا۔ پانی پینے کے بعد اس کا پیٹ اور بھاری ہو گیا اور وہ چکرا کر ندی میں گر گیا اور وہیں مر گیا۔